بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دوسرے لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، رہن سہن میں، لباس میں، اسرا زندگی گزارنے میں، یا بہت سارے طور و طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالوں جو اسے پسند آ جائے۔ لیکن شریعت نے اصول وضع کیے ہیں۔ مشابہت دو طرح کے، ایک ہے محمود پسندیدہ مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسری جو ہے مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ دنیا عمل کا گھر ہے۔ دنیا میں ہم نے کام وہی کرنے ہیں جس سے ہمارا اخروی گھر جو ہے وہ اچھا ہو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے، اللہ کا قرب ملے، اور انبیاء کی صحبت ملے، جنت ملے، دوزخ کی آگ سے جو ہے بچ جائیں۔ تو کیونکہ دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے انسان گزار لیتا ہے، اور یہ عمل کا گھر بھی ہے، کتنا عرصہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن اگر ہم خواہشات کو ایک طرف چھوڑ کر، معاشرے کے طور و طریقوں کو ایک طرف کر کے وہی کرنا ہے جو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جو مشابہت اچھی ہے وہ اختیار کرنی ہے، جو بری ہے اسے اجتناب کرنا ہے، تو اس کی بڑی برکات جو ہے ملیں گی۔ آج ہم بیان کریں گے کہ مشابہت جو ہے پسندیدہ کون سی ہے، کیونکہ دو طرح کی ہیں، اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ اچھی کو اپنانے کا حکم دیا گیا اور بری سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مشابہت جو انبیاء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، اہل اللہ کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ جو مشابہت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسے کہ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہدیہ مقتدی، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، صالحین کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا کہ ان کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے، یعنی انہیں مقتدا بنانا ہے، انہیں امام بنانا ہے، انہیں لیڈر بنانا ہے، اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے جس طرح انہوں نے گزاری ہے۔ اور پھر خاص کر کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 سے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، معاملات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر یقین رکھتا ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا ایسا شخص کے لیے جو ہے آئیڈیل شخصیت جو ہے جن کی مشابہت اختیار کرنی ہے وہ ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھو اسی طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ میں کیسے رکوع کر رہا ہوں، کیسے قیام ہے، کیسے سجدہ ہے، کیسے تشہد ہے، یعنی جو بھی نماز کا طریقہ ہے جس طرح تم مجھے دیکھو اسی طرح مشابہت اختیار کرنی ہے، اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ تو پتہ چلا انبیاء صالحین کی مشابہت جو ہے یہ دوزخ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند بن حنبل میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے۔ فرمایا وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے۔ فرمایا وتفترق هذه الامة على 73 فرقۃ، جبکہ میری اس امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ كلها في النار الا واحدہ، فرمایا سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو
نجات پانے والا ہے، تو فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی گویا کہ جو میرے طریقے کو اپناتا ہے، میرے صحابہ کے طریقے کو اپناتا ہے، جو مجھے مقتدا مانتا ہے، میرے صحابہ کو اس طریقے پر جو چلتا ہے، فرمایا وہ نجات پانے والا ہے، باقی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے۔ تو گویا کہ یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ کے صحابہ کی اور دیگر جو صالحین ہیں۔ یہی فرمایا کسی شاعر نے فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم ان تشبہ بالکرام فلاح، فرمایا کہ جو ہے مشابہت اختیار کرو ان صالحین کی، اگرچہ تم ان جیسے نہیں بھی ہو، عبادت ریاضت نیکیاں ان جیسی نہیں ہے لیکن ان جیسی جو ہے وہ عادات اپناؤ۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا، فرمایا یہ بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور یہی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم بن حنبل میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین ید الساعۃ بالسیف، فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ہے مجھے بھیجا ہے تلوار دے کر، حتیٰ یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں کفر کے خلاف لڑوں گا، جہاد کروں گا جب تک کہ لوگ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے۔ وجعل رزقی تحت ظل رمح، فرمایا اللہ نے میرا رزق جو ہے میری اس نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے، تلوار کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ گویا کہ میرا طریقہ ہے جہاد، اسلام کا غلبہ، اللہ کے احکام کو مخلوق خدا تک پہنچانا۔ تو فرمایا تم نے بھی میرے طریقے پر چلنا ہے۔ فرمایا وہ جو ذلت والصغار علی من خالف امری، فرمایا جو میرے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو میرے طریقے پر چلے گا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر والا کام کرے گا، تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی، اس کی کامیابی بھی، اس کے لیے نجات بھی ہوگی۔ جو میرے طریقے کو چھوڑ کر کے کفار یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گا، تو چاہے اس کے پاس ہتھیار ہو، فوج ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، تعلقات ہو، سفارت خانہ ہو، سفارتی تعلقات ہو، کچھ بھی ہو، اور میں پھر اس کے لیے کوئی عزت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہستیوں کے طریقے پر چلیں، ان کی مشابہت اختیار کریں اور انہیں جو ہے اپنا مقتدا مانے، دنیا والوں کی طرف جو ہے توجہ نہ کریں، جو فاسق و فاجر ہیں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ آگے ذکر کریں گے ان لوگوں کا کہ جن کی مشابہت جو ہے شریعت مطہرہ میں ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے سامنے جب شریعت کی باتیں آ جائیں تو ہم نے عمل کرنا ہے، سننا نہیں ہے، تاکہ ہم بھی صالحین کی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔